ذوالحجہ کے مہینے میں ہمارے ایک بڑے محسن شہید ہوئے، شاید آپ کے علم میں ہو، 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بہت بڑے محسن، یہ جو آج کل ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جس طرز کا، جس سٹائل کا، جس لہجے کا، جس قرت میں پڑھتے ہیں، قریشی قرت، پوری دنیا کو، امت مسلمہ کو اس قرت پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی کو میرے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 577 عیسوی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، 6 سال۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد کا نام ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں عثمان ابن عفان، عفان ان کے والد کا نام، بن ابی العاص، پھر بن امیہ، بن عبد شمس، بن عبد مناف۔ میرے نبی علیہ السلام سے جو ان کا سلسلہ نسب ہے 5ویں پشت پہ جا کے مل جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کا نام اروا بنت قریش بن ربیعہ، اور ان کا بھی اسی طرح جا کے عبد شمس اور عبد مناف پہ مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی محترمہ ہے ام الحکیم حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حکیم، یہ ام حکیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی، اور حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے، حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی جڑواں بہن، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے میرے نبی علیہ السلام کے اس حساب سے، کیونکہ ام حکیم حضرت عثمان کی نانی ہے، حضرت عثمان حضور کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب سے پہلے ایک ہے عام صحابی ہونا۔ اگر ایک صحابی کی شان کا پتہ چل جائے تو پھر جو خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے فضائل و مناقب کے تو کیا کہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی اللہ نے قرآن میں ان میں مختلف پروانے جاری کی۔ کہیں میرے رب نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ فائز ہیں، فائز کہتے ہیں کامیاب۔ کہیں میرے رب نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن۔ کہیں میرے رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو محبوب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت لے رہے، جن سے آپ بیعت لے رہے تھے، اللہ ان سے راضی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ نے صحابہ کے لیے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، جن سے اللہ راضی ہو جائے، جن کو اللہ فلاح والا کہہ دے، جن کو اللہ رشد و ہدایت والا کہہ دے، جن کو اللہ مومن پکا سچا مومن کہہ دے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لے آئیں، جیسے صحابہ ایمان۔ صحابہ کے ایمان کو میرے رب نے کسوٹی اور معیار قرار دیا ہے، ایمان لانا ہو تو ایسے لو۔ کوئی بھی کاریگر ہو جو اپنی کاریگری دکھاتا ہے، جس پہ جو کمال کی چیز ہوتی ہے وہ سیمپل لٹکاتا ہے، بھی ہمارے پاس یہ سیمپل ہے۔ جو مستری ہوتا ہے وہ اپنی جو اس نے دیواریں بنائی ہوتی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، بلڈنگیں بنائی، وہ بتاتے ہیں میری فلاں بلڈنگ بنی ہے، چیک کر لو۔ اللہ نے بھی جو مومن تھے، جو اللہ کے نزدیک معیار حق تھے، اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ ایمان لانا ہو تو ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان۔ اور روایات میں ہے اللہ نے جو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، اللہ نے پوری زمین سے چن چن کے اللہ نے میرے نبی کو ہیرے دیے۔ یہ اللہ نے پوری دنیا سے ان کو چنا، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں۔ اتفاق ایسا نہیں ہوا، اللہ نے چن کے حضور کے قدموں میں بھیجا۔ اور اللہ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ اپنے محبوب کو یار گندے دے رہا ہے، وہ یار خراب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی، ایک ہے میرا یار، اگر آپ میری عزت کرتے ہیں
میرے یار کی عزت نہ کرے میں شکوہ نہیں کروں گا، یار میرا یار تمہیں کیا کہہ رہا، تم نے کیوں نہیں میرے یار کی بات مانی یا اس کی عزت او بغیر کیوں نہیں؟ ایک ہے ہمارے اس محلے کے کسی وڈیرے کا یار، ہمارے لیے کے ایم این اے ایم پی اے کا یار محترم ہوتا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کا یار ہے۔ ایک ہے ہمارے منسٹر جتنے ہیں ان کے یار، ایک وزیر اعظم کا یار، یار جتنے ہوں محترم ہیں، ایک واحد صرف اور صرف اگر ماڑے ہیں تو میرے نبی کے یار ماڑے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ سوچ ہماری کیسی ہے، فکر ہماری کیسی ہے؟ سب کے یار اچھے، ابے کا یار اچھا، جی چاچو کا دادے کا ساروں کے یار اچھے، صرف اور صرف ماڑے ہیں تو میرے نبی کے یار، یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے دوست اللہ نے پوری دنیا سے نظر دوڑا کے جو اللہ کی نظروں میں اچھے تھے، پیارے تھے، محبوب تھے، بہترین تھے، اللہ نے چن کے حضور کو دیا۔ دیکھیں ایک آج کوئی پڑھا لکھا ہو نا، بڑا اس پہ رشک کرتے ہیں، جی دی پنجاب سکول کا پڑھا ہوا ہے، پھر دی پنجاب، اگر دی نہ لگا جی پنجاب کالج کا پڑھا ہوا ہے، بڑا رشک آتا ہے اس پہ، جی پنجاب کالج، جی فلاں پروفیسر سے پڑھا، فلاں سر سے پڑھا، فلاں ایم فل سکالر سے پڑھا، فلاں ڈاکٹر پی ایچ ڈی سبجیکٹ فلاں تھا اس نے پڑھا، اور پھر جب ڈگریاں دی گئیں اور پھر کوئی باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، آکسفورڈ کا اور دوسری یونیورسٹیوں کا، تو وہ تو پورا نہیں سماتا، جی میں تو باہر کا پڑھا لکھا ہوں۔ تو ہر پڑھے لکھے کا کوئی نہ کوئی معیار، وہ اپنے آپ کو مزید اونچا سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے اپنے اوپر۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کا سلیبس ذرا اگر چیک کریں تو ان کا سلیبس کیا ہے، ان کو پڑھانے والا کون ہے اور پھر ان کا امتحان لینے والا کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا سلیبس قرآن ہے، حدیث ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیث پڑھی ہے، اور پھر پڑھانے والا کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی رات بابرکات ہوتا ہے، جس کو حضور نے پڑھایا ہو، جس کو حضور علیہ السلام نے جن کا تزکیہ کیا ہو، جن کو پاک صاف کیا ہو، اور پھر امتحان لینے والا کون؟ ہمارے تو امتحان جی بورڈ کے ہوگا، ڈی جی خان بورڈ کے، ملتان زکریا یونیورسٹی کے ہوگا، فلاں چیز، ان کا امتحان تو دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا، ان کا امتحان لینے والا خود اللہ، ان کو پڑھانے والا رسول اللہ، اور انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ کتاب اللہ، تو ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایسے تو نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنے والے میرے امتی وہ پہاڑوں کے برابر سونے خرچ کر دیں، میرا ادنا سے ادنا صحابی میرے نبی نے فرمایا ایک مٹھی بھر جو اٹھا کے دے دے، یہ مٹھی بھر جو کے اجر کو بعد میں آنے والا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے والا اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی میں اخلاص اتنا ہے، صحابی میں ایمان اتنا ہے، خشوع و خضوع اتنا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی جو صحابہ کی جماعت ہے پاکیزہ جماعت، مقدس جماعت ہے، اللہ نے چن کے حضور کو دیے، یہ تو عام صحابی کی بات ہے۔ اور پھر جو میرے نبی علیہ السلام کے خلفاء راشدین ہیں، پھر ان کے کیا کہیں؟ عشرہ مبشرہ، جن کو میرے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 10 صحابہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی، میرے نبی نے ایک ہی مجمع میں بیٹھ کر 10 صحابہ کا نام لے دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، جن کو حضور نے ایک ہی مجمع میں بیٹھ کے بشارتیں دے دی، ان کی عظمتوں کے کیا کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، 18 ذی الحجہ کو جن کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، میرا دوست جنت میں کون ہے؟ عثمان۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم اچھے خاصے حضرات بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ نا اپنی اپنی حیثیت والے آدمی کے ساتھ ہو، دو ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت والے آدمی کے ساتھ ہو جائے۔ کہتے ہر صحابی
اپنی اپنی حیثیت والے کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے نبی علیہ السلام خود اٹھے, عثمان کو سینے سے لگایا, فرمایا میں عثمان کے یہ دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے, جنت میں بھی میرا. کتنا پیارا صحابی ہے میرے نبی علیہ. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ ذی النورین, دو نوروں والا. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شیر خدا سے پوچھا گیا عثمان کی شان, عثمان کی فضیلت. حضرت علی نے فرمایا میں کیا بتاؤں, انہیں تو مالائے اعلیٰ میں فرشتے انہیں ذو النورین کہتے ہیں, دو نوروں والا ہے عثمان. اور دو نور کیسے؟ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے نکاح. جب حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, پھر میرے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. حضرت ام کلثوم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت علی خود راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا, حضور فرما رہے تھے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا حتیٰ کہ ایک بھی باقی نہ رہے. میرے نبی کا اتنا پیارا صحابی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی علیہ السلام تک دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں نبی کی 2 لخت جگر. یہ شان, یہ فضیلت یہ اللہ نے میرے عثمان کو دی ہے کہ 2 لخت جگر ان کے نکاح میں یکے بعد جگرے رہی. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں. میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ احد کے پہاڑ پہ تشریف فرما. احد کے پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا, پہاڑ ہلنے لگ گیا. میرے نبی علیہ السلام نے پہاڑ کو فرمایا, اے پہاڑ تو ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. حضور تھے, حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے. اللہ کے نبی میرے نبی علیہ السلام کی ذات اللہ, اور ایک صدیق حضرت ابوبکر صدیق, اور 2 شہید حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان. ایک تو یہ ہے نا ادھر کا شہید ہو جانا, 15ویں صدی کا شہید ہو جانا, یا پہلے کے بھی شہداء گن لو, پتہ نہیں ان کی شہادت اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک یہ ہے کہ دنیا میں جس کو میرے نبی علیہ السلام شہادت کی خوشخبری دے رہے ہوں, شہید کہہ رہے ہوں, اس کی شہادت کی قبولیت میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا. اور شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ کے ہاں تو پہلے وقت دیا جاتا ہے. اتنا اللہ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے. میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اتنی پیاری تو موت ہے نا شہادت والی. حضور تمنا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی حضور اپنی زبان مبارک میں حضرت عثمان کی زندگی میں فرما رہے ہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ تشریف لائے, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ کے ایک صحابی بیٹھ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو, جنت کی بشارت بھی دے دو. وہ آنے والے حضرت ابوبکر ہیں. دوسری دفعہ دروازہ کھٹکا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو, جنت کی بشارت بھی سنا دو. وہ دوسرے آنے والے حضرت عمر ہیں. تیسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دروازہ کھٹکا, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو, جنت کی بشارت بھی سنا دو. ایک دفعہ عشرہ مبشرہ میں جنت کی بشارت, ایک دفعہ شہادت کی خبر, ایک دفعہ جنت کی ہونے کی علیحدہ سے خبر. ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ فرماتی حضور بے تکلفی میں بیٹھے, جس طرح تھوڑا کپڑا اوپر ہو گیا بے تکلفی میں بیٹھے. حضرت ابوبکر ہے, حضور آرام فرما رہے, ویسے عمر ہے, حضور ویسے آرام. جب عثمان کا پتہ چلا میرے نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھے, اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے. صحابی نے عرض کیا حضور یہ کیا وجہ؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے, آپ کامل الحیا تھے. میرے نبی علیہ السلام کی امت کے سب سے بڑے باحیا شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے پوری زندگی تہ بند باندھا, چادر باندھی. اور جب آپ کا آخری وقت آیا, آپ کو پتہ چلا میں شہید کر دیا جاؤں گا, آپ نے ایک شلوار سلوائی ہوئی تھی, وہ آپ نے پہن لی, کہیں میں فوت ہو جاؤں اس وقت کہیں میرا ستر ظاہر نہ ہو.
مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ رہتا ہے، اتنی حیا والا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں نے زنا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا، چوری نہیں کی۔ وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر میں غسل خانے میں بھی نہاتا کبھی برہنہ ننگا ہو کے نہیں نہایا، اتنی حیا والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ، ننگے ہو کے نہیں نہائے، بھلے غسل خانے کے اندر نہایا، چوری نہیں کی۔ حالانکہ کچھ حضرات ایسے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ بیماریوں میں مبتلا تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام لانے سے بھی گناہ پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بندے کی اللہ نے طبیعت فطرت سلیمہ ہی ایسی بنا دی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب نہیں پی، چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، برائی کا خیال دل میں نہیں آیا، کسی کو قتل نہیں کیا، اور زمانہ اسلام تو اسلام والا زمانہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور دنیا، اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ایک محل دیکھا، یاقوت کا، موتیوں کا، بڑا خوبصورت محل جنت کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے ایک صحابی کا ہے جسے ظلماً شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ حضور ان کا گھر دیکھ کے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ۔ اچھا آج ہم دیکھیں ہم کتنا رشک کرتے ہیں اس بندے پر جو پانی کا انتظام کر، نلکا لگوا دے، مسجد میں موٹر لگوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، جنگل ہے، دیہات ہے، چوبارے کا علاقہ ہے، ریتڑی علاقے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ پانی کا انتظام نہیں، کوئی پانی کا انتظام کرتے لوگ ہاتھ چومنے کو تیار ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب میرے نبی مدینہ تشریف لے گئے، بیر روما، ایک کنواں تھا یہودی کا، یہودی اپنے منہ مانگے دام لیتا تب پانی دیتا، سارے پریشان تھے، اور میٹھا پانی کا کنواں صرف ایک ہی تھا بیر روما۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے، اور اس میں پھر ویسے ڈول ڈالے جیسے عام مسلمان ڈول ڈالتے، یعنی اس پر اس کی جاگیر نہ ہو، وقف کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت واجب۔ حضرت عثمان آگے بڑھے، 35,000 درہم کا وہ کنواں خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ 35,000 درہم، اس وقت کے 35,000 درہم خرید کے وقف کر دیا۔ آج ہم معمولی سبیلیں لگا کے اپنے آپ کو جنتی ثابت کرتے ہیں کہ میں نے سبیل لگائی ہے، انشاءاللہ میں جنتی ہوں۔ پیاسوں کو پانی پلانا اچھی بات ہے، لیکن وہ صاحب جس نے اس زمانے میں صرف بیر روما ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، جس نے پورے کا پورا خرید کر وقف کر دیا، اور میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا فلاح الجنہ، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور مسجد نبوی میرے نبی علیہ السلام نے جب بنائی، ابتداً چھوٹی تھی، ساتھ میں جگہ تھی، میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو ساتھ میں جگہ خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، 25,000 درہم کی وہ زمین خریدی، مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا اللہ کا گھر جس نے بنا دیا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ جس عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خریدی، کیا اس کے جنت کے محل میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ ایک دفعہ حضرت علی اپنے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرید رہے ہیں زمین، یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کر گئے جہنم سے وہ ہمیشہ کے لیے دور رہیں گے، اور پھر فرمایا یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں نازل۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ نے اس میں 4 صفتیں بیان کی، ساجدہ سجدہ کرتے ہیں، قائمہ قیام کی حالت میں رب کے حضور کھڑے ہیں، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہ 4 صفتیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان کی شان میں یہ آیت نازل۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کے عظیم الشان صحابی ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے ایک دن پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو بھی خواب سنایا
اور اپنی مسز حضرت نائلہ کو بھی خواب سنایا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے، عثمان کیا تیرے اوپر گھیرا تنگ کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا؟ جی حضور۔ پانی بند کر دیا گیا؟ جی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور نے ڈول آگے کیا اور مجھے ڈول سے پانی پلایا، اب تک مجھے پیاس نہیں لگی، ایک دن پورا گزر گیا۔ اور فرمایا عثمان اگر تو چاہے ان پہ فتح مل جائے، یا اگر تو چاہے تو آج شام کو افطاری ہمارے پاس کر۔ حضرت عثمان نے عرض کیا حضور میں افطاری آپ کے پاس کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں حضرت عثمان اس دن روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ واللہ جس طرح انہوں نے خواب دیکھا تھا واقعتاً ویسے ہی انہوں نے جا کے حضور کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا